عمران ریاض کے لیے آپ آواز اٹھانے والوں میں شامل ہیں؟ ہاں ڈیفینیٹلی، لیکن ماں پر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ داروں کے بلڈنگز کو نقصان پہنچایا گیا تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلاول کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ سر یہ ہے کہ بلاول نے مودی کو بچر آف گجرات کہا تھا اقوام متحدہ میں۔ بلاول کو جو اس نے انٹرویو دیا انڈین میڈیا، اس پہ میں بلاول کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ اس قوم کو سننا چاہیے، انگریزی کا انٹرویو ہے تو اسے ٹرانسلیٹ کر کے سنیں۔ جنہوں نے پارٹی چھوڑی ہے ان کو ٹکٹس ہی نہیں ملے۔ نہیں، فواد چودھری کا بیان بھی ڈاما ڈول، تقریباً سافٹ ویئر اپڈیٹڈ ورژن تھا۔ عامر کیانی کو تو ٹکٹ کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو ٹکٹ دیتا تھا اس کا تو۔ اچھا، لاہور کا، سوری مجھے نام یاد نہیں ہے، عمر نام ہے یا کیا نام ہے اس لڑکے کا، نوجوان ہے، اس نے ٹکٹ ہی واپس کر۔ پھر جو محمود مولوی ہے کراچی کا جس نے چھوڑا، وہ تو ضمنی انتخابات میں ابھی 6-7 مہینے پہلے عامر لیاقت کی سیٹ پہ ایم این اے بنا تھا۔ اندرون پنجاب سے بھی کوئی اس طرح ہر جگہ سے لوگ چھوڑ رہے ہیں، ظاہر ہے لوگ وہ پریشر بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور کئی لوگ باقی شہداء کی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو اس میں ملٹیپل ایسے۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو غریب عوام یا ہم سوچتے ہیں کہ آج کوئی حالات بہتر ہوں گے، لیکن جو ہی کچھ بہتری آتی ہے تو یہاں سے نیوز چل رہی ہوتی ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور صورتحال ایک دم تبدیل ہو جاتی ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک سال میں ہم نے تو یہی چیزیں دیکھی، مہنگائی پہ کوئی کام نہیں دیکھا، معیشت پہ کوئی کام نہیں دیکھا۔ اس دور میں زیادہ ہو گیا۔ پچھلے دور میں آپ نے دیکھا امریکہ میں عمران خان خطاب کرنے گیا تھا تو اس نے کہا تھا میں نواز شریف کی جیل کا اے سی بند کر۔ اب امریکہ میں جا کے یہ بات کرنے کی توق بنتی نہیں تھی۔ میں جب سعودیہ میں گیا 2 بار میں عمران خان کی گورنمنٹ میں گرفتار ہوا، اور سعودیہ میں ایک صحافی نے شرارت خان کے بارے میں الٹا سوال کیا تو میں نے اسے شٹ اپ کال دی۔ میں نے کہا میں پاکستان میں اس کو جو مرضی بولوں، پاکستان کے باہر تمہاری جرت نہیں ہونی چاہیے کہ تم میرے سامنے نواز شریف یا زرداری کے بارے میں بات کرو، یہ تو پھر میرا وزیر اعظم ہے۔ بلاول صاحب بھی انڈیا گئے تھے اور ان کو بہت زیادہ عزت ملی انڈیا میں۔ بلاول آپ نے دیکھا میں نے ہر تنقید کا نشانہ بنایا ہر تقریر میں بلاول کو، لیکن انڈیا نے جو کیا وہ مشرقی روایات کا پاس نہیں رکھا گیا۔ انڈیا، ہم بدنصیب ہیں کہ ہمیں ایک بڑا گھٹیا اور نیچ اور کمظرف دشمن ملا ہے اور کمظرف پڑوسی ملا ہے، اور بلاول کو جو اس نے انٹرویو دیا انڈین میڈیا کو، اس پہ میں بلاول کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ اس قوم کو سننا چاہیے، انگریزی کا انٹرویو ہے تو اسے ٹرانسلیٹ کر کے سنیں۔ اس نے بھگو کے جوتے مارے ان لوگوں کو۔ وہ الگ بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا سوشل میڈیا ونگ ہی نہیں ہے جو اس کو پروموٹ کر سکے۔ ایک اور چیز، بلاول کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ سر یہ ہے کہ بلاول نے مودی کو بچر آف گجرات کہا تھا اقوام متحدہ میں۔ تو دیکھیں، بلاول سے میرا یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ سندھ کو لوٹ کے کھا گئے، بلاول سے یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ سندھ تھر پار کر کے لوگ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، اور تمہارے گھر میں جو کتے پالے ہوئے ہیں ان کا کھانا کا جو پیسہ تم لوگ ان پہ لگاتے ہو وہ سندھ کے عام عوام پہ لگاتے تو وہ بھوک ہی نہ مرے۔ سندھ کی عوام کو آپ نے آج تک بھٹو اس لیے زندہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ سندھ کی عوام کو آپ نے تعلیم سے دور رکھا ہوا ہے۔ جس دن تعلیم مل گئی بھٹو صاحب فوت ہو جائیں گے، یہ اختلاف میرا ہے۔ لیکن جب وہ ملک سے باہر جائے گا نا تو پھر بلاول شہیر یا عمران والا معاملہ نہیں ہوگا، پھر پاکستانی والا معاملہ ہوگا، پھر آئی ول ڈیفینڈ ہم۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر بلاول صاحب پی ایم بنتے ہیں تو بھی آپ کو اختلاف نہیں ہوگا؟ ہوگا، شدید اختلاف ہوگا، لیکن اگر وہ ملک سے باہر جا کے میرے ملک کی ترجمانی کرے گا۔ دیکھیں اب میری بات کو غور سے سنیں، مجھ میں اور عمران خان میں، یا مجھ میں بلاول یا مجھ میں اور نواز شریف میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ میں اسٹیٹس مین اسپرٹ کا، ہم لوگوں نے جیسے اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتا ہے نا، ایک اسٹیٹس مین اسپرٹ بھی ہوتا ہے۔ میں اور آپ بھائی ہیں، یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا اختلاف ہے، ہم اس گھر میں اپنے بھائیوں کے سامنے اختلاف کا اظہار کریں جائیداد پہ یا کسی بھی چیز پہ تو وہ ٹھیک ہے۔ اگر میں ساتھ والے محلے میں جا کے آپ کا گریبان پکڑوں گا نا تو بدنامی میری ماں کی ہوگی، وہ ماں آپ کی بھی ہے اور میری بھی ہے، اور وہ ماں ریاست پاکستان ہے۔ لہٰذا محلے میں جا کے اپنے بھائی کو تذلیل نہیں کر، گھر میں جو مرضی آپ کے اختلاف ہیں، پالیسیز پر اختلاف ہیں، راشن پانی پہ اختلاف ہے، کھانے پینے کی چیزوں پہ اختلاف ہے، گھر کو چلانے کے معاملات پہ اختلاف ہے، اسی طریقے سے ریاست مریم نواز صاحبہ، کیونکہ ان کے والد صاحب 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، ان کے چاچا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہیں، تو مریم نواز صاحبہ کو دیکھ رہے ہیں آپ نیکسٹ پرائم منسٹر؟ نہیں، یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی کہ مریم بی بی جو ہے وہ پاکستان کی وزیر اعظم بنے، تو بہت بڑی بدقسمتی، یا بلاول بن جائے تو بہت بڑی بدقسمتی ہے اس قوم کی، اور نسل پھر غلام کرنے جا رہے ہیں۔ بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، گو کہ جو 9 مئی کو جو ہمارے پاکستان میں ہوا، ہر پاکستانی
रंजीदा है और कभी भी हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हमारे मुल्क में हमारे फ़ौज की बहुत ज़्यादा इज्जत थी और है। क्योंकि फ़ौज की गाड़ियाँ जब हमारे देहातों में, गाँव में आया करती थी तो लोग फूल नचावर करते थे। ये सूरत हाल क्यों पेश आई, और आप क्या समझते हैं कि ऑलरेडी फ़ौजी अदालतें बन रही हैं, तो इस सूरत पे क्या कहते हैं? देखें, रियासत की रेट को मेंटेन करने के लिए फिर कड़वे घूंट भरने पड़ते, लेकिन मुझे दुख ये है कि पीटीआई का आम कारकुन उसमें रगड़ा जाएगा। क़यादत सारी मुज़ाकरात करके वापस आ, कारकुन इस्तेमाल हुआ है, एज अ टूल इस्तेमाल हुआ, और उसी के नाम पे सिंपैथी हासिल की जा रही है। इनके तो जो क़यादत है उस वो तो बिल्कुल महफूज है, वो तो आराम से अपना खाना पीना खा खू के 2-4 दिन बाद रिहा होके आ जाएंगे। वकील उनके पीछे जाएगा। एंटी टेररिज्म कोर्ट में पीटीआई के जितने सैकड़ों कारकुनान पिछले 4-5 दिनों में पेश हुए हैं, पीटीआई का एक वकील भी वहाँ नहीं था। उन कारकुनान की माएँ, बहनें और वालिद जो हैं वहाँ पर चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे। के नॉलेज में है कि ये जो पिशावर में जो रेडियो पाकिस्तान पे और मुख्तलिफ सरकारी इमारात पर हमले हुए हैं, उसमें जो गिरफ्तारी हुई हैं उसमें पीएमएलएन के कारकुन की भी गिरफ्तारियां हैं। उनकी गिरफ्तारियां तो उनको वही सजा देनी, और अगर वो फसाद बर्पा करना चाह रहे थे और उसकी बुनियाद पर इनके कारकुनान को रियासत से लड़वाना चाह रहे थे, तो ये एक घटिया हरकत है। और अगर उनकी कॉल रिकॉर्ड्स मिलते हैं पीएमएलएन क़यादत के साथ, तो उनकी क़यादत का भी फिर फौजी कोर्ट्स में ही जाके आप ट्रायल करें। रियासत रियासत है, फिर रियासत की रेट को चैलेंज करने के लिए अगर उसमें उसके दरमियान इमरान खान आता है या जरदारी आता है या नवाज शरीफ आता है, फिर रियासत को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर आप इस वक्त फौजी अदालतों की हमायत कर रहे हैं, आप भी एक जुमात के चेयरमैन हैं, कल मैं आप भी एहतजाज में आ सकते हैं, कल आप भी को भी सकती है, तो अगर आप मैं किस तरह फेस करेंगे? मैं अदालत की हमायत नहीं कर रहा फौजी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे दुख है कि कारकुन रगड़ा जा रहा है, क़यादत नहीं रगड़ी जा रही। कारकुन बेचारा गरीब ही मारा जाता है ना, गरीब कांस्टेबल मारा जाता है, गरीब फौजी बेचारा जाके गाली सुन रहा होता है चौकियों चौराहों पे, और गरीब कारकुन मारा जा रहा होता है। अशराफिया तो शाम को बैठ के फिर शराब व कबाब की महफिलें आपस में सजाती होती हैं। सारी पार्टीज के जितने सियासतदान जो टॉक शोज में आए होते हैं, टॉक शो पे जिस तरह कुत्ते बिल्ले की तरह लड़ रहे होते हैं, और टॉक शो के बाद ब्रेक में ही इनकी चीज़ों को आप अगर रिकॉर्ड कर दें तो आपको अंदाज़ा हो, तो आवाम के चूना लगाया है इन लोगों। आपकी पार्टी ने स्पेशली पाक आर्मी के साथ, फौजी जवानों के साथ, शहीदों के साथ, बहुत सारी पार्टियां जिस पे हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, आपकी पार्टी भी फौज की हमायत में रैली निकालने का इरादा रखती है? नहीं, हमने फौजी जवानों की हिमायत में बोला। हम लोग रैली बहुत छोटी चीज़ होती है। 4 जून को लियाकत बाग रावलपिंडी में हमने तमाम शहदा की फैमिलीज़ को बुलाया है। रैली में क्या 100 बंदे निकल आते हैं, हम 1,00,000-2,00,000 बंदों का मजमा लगा के दुनिया को ये पैगाम देंगे कि हम अपने शहीदों से कितना प्यार करते हैं। पीडीएम को लास्ट पर ये कहना चाहेंगे, और स्पेशली पीडीएम की जितनी जमातें, अगर अब भी इलेक्शन नहीं करवाए गए तो सूरत हाल इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं, आपकी नज़र में क्या है? इलेक्शन पीटीएम जितना लेट कराएगी उसका अपना ही नुकसान है, उतना एक्सपोज होगी, उतना आवाम इसको गालियां देगी। देखें, इमरान खान कभी भी ज़िंदगी में दोबारा वज़ीर आज़म क्या एक एमएनए भी ना बन सकता अगर इमरान खान का दौरे हुकूमत कंप्लीट होने दिया जाता। पीडीएम को बदुआ लगी थी किसी की जो उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी और रिजीम चेंज ऑपरेशन। जनाब, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी का क्या मंशूर होगा, और अगर इलेक्शन होते हैं तो आप क्या ऐसा कुछ नया करेंगे आवाम के लिए जो अदर पार्टीज नहीं कर सके? 4 जून को हम लोग लियाकत बाग रावलपिंडी में पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल इस कौम के सामने रखेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी अपना तमाम मंशूर आवाम के सामने रखेगी, जो मंशूर तमाम पॉलिटिकल पार्टी से डिफरेंट है। हम मसाइल नहीं बयान करेंगे, मसाइल का हल रखेंगे। कौम से कहता हूँ, मेरी माएँ बहनें बेटियाँ भी आएँ, मेरी फैमिलीज़ आपका इस्तकबाल करेंगी, हमारी मरकज़ी क़यादत की फैमिलीज़ आपका इस्तकबाल करेंगी। बाकियों की तरह इस्तेमाल नहीं करेंगी कि लोगों की माएँ बहनें बेटियाँ और बच्चे आ रहे हैं, अपनी माएँ बहनें बेटियाँ और बच्चे जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। हमारी फैमिलीज़ पहले खड़ी होंगी आपके लिए, और ये आए, एक बार ये कौम हमें सुने। अगर हमारा मंशूर पसंद आता है तो बहुत मेहरबानी हमारा साथ दें, नहीं पसंद आता तो आपके पास पहली ऑप्शन है बिलावल या मरियम बीबी का, उसे दोबारा आजमा। एक बात शहीर भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लास्ट तकरीबन हमने नहीं देखा था जब हुकूमत कोई भी हुकूमत में होता था तो अपोजिशन मिलकर हुकूमत को गिराने की कोशिश करती थी, लेकिन इस वक्त अजीब सूरत हाल है कि 14 पार्टियां हुकूमत में और सिर्फ एक इमरान खान सामने खड़ा है। तो मुझे ये बताएं कि इसकी क्या रीज़न देखते हैं, क्योंकि या तो फिर इमरान खान ईमानदार है तो इस वजह से क्योंकि वो कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, और अगर वो कंप्रोमाइज़ कर देता तो लड़ाई ख़त्म हो जाती। कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ पे नहीं, बिकना नहीं चाहता, किस चीज़ पे नहीं बिकना चाहता? मौजूदा सूरत हाल में कि जो वो डिमांड कर रहे हैं। नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत चलने दो, वो कहता नहीं मैं नहीं चलने दो। पहले भी वो रोला डालता रहा, जब इसकी हुकूमत थी तो वो लॉन्ग मार्च ले आते थे कि हम नहीं चलने, तो तब वो ईमानदार थे। ये ईमानदार ना ईमान या बेईमान होने की जंग नहीं है,
یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ آج نہیں تو کل پرسوں یہ ساری قوم سمجھ جائے گی، یہ اقتدار کی جنگ ہے، اور اقتدار کی جنگ میں ایوری تھنگ از فیئر اینڈ لو اینڈ وار، اس پہ یہ فتوے بھی لگاتے ہیں ایک دوسرے پہ، اور الٹی سیدھی گھٹیا حرکت کرتے ہیں، ماؤں بہنوں تک پہنچ جاتے ہیں پیچھے رہ ایک کے۔ محاورہ ہم سنتے ہوتے تھے کہ جب محلے کے جو مجرم ہوتے ہیں وہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سمجھ جائیں تھانے میں تھانے دار جو ہے وہ سخت آیا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان واحد ہے اور پوری پی ڈی ایم جماعت جو ہے وہ اس کو پسند نہیں کرتی؟ کہ عمران خان کے دور میں پی ڈی ایم کو تو کچھ اتنا نہیں کہا گیا جتنا ہمیں رگڑا ملا، حالانکہ ہم پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں تھے، ایک یوتھ ونگ تھے۔ ہمیں گلہ رہے گا، لیکن آپ کی بات کافی حد تک درست ہے، خان از مچ بیٹر دین نواز شریف اینڈ زرداری، آئی مسٹ سے اینڈ آئی ایڈمٹ اٹ۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اللہ کرے ہم امید کرتے ہیں کیونکہ آپ کی ایک نئی پارٹی ہوگی تو آپ کے پاس اگر کچھ سیٹس آ جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ حکومت تو نہیں بنا سکیں گے، تو آپ کس پارٹی کے ساتھ چلنا پسند کریں گے؟ زرداری صاحب کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، یا عمران خان صاحب کے ساتھ؟ اگر ان سب کی برابر برابر سیٹیں اور ہماری سیٹ سے ہی فیصلہ ہونا ہے تو پھر تو ہم عمران خان کے ساتھ چلیں گے، لیکن یہ چیز طے ہوگی کہ کسی شہید کی توہین نہیں کی جائے گی، یہ چیز پہلے طے ہوگی کہ نظریہ پاکستان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ چیز طے ہوگی کہ دوبارہ آپ 4 سال امریکہ کے آگے لیٹیں گے نہیں اور آخری 6 مہینے میں صرف ایبسولوٹلی ناٹ والا پتہ نہیں کھیلیں گے، یہ چیز طے ہوگی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جس کے نام پہ 20 سال سیاست کی گئی ہے وہ واقعی واپس آئے گی، آپ نے حکومت میں آ کے اسے بھول نہیں جانا، یہ چیز طے ہوگی کہ ایمل کانسی کا کیس دوبارہ کھولا جائے گا اور یہ پوچھا جائے گا کہ کون تھا اسے بیچنے والا، یہ چیز طے ہوگی کہ جناب آج کے بعد کوئی ریمن ڈیوس، کوئی کرنل جوزف، کوئی ابھی نندن ملک سے فرار نہیں ہونے دیا جائے گا، انہی کے دور میں ابھی نندن کیا نا، بعد میں آپ باجوے پہ ڈالیں، جس پہ مرضی ڈالیں، یو ور دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ، وزیر اعظم آپ تھے، آپ کے رسپانسبلٹی تھی، آپ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا۔ صحافیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، عمران ریاض ایک صحافی ہے، عمران ریاض کا اس وقت 10 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی خیر خبر نہیں ہے، اور وہ ایک لیڈ صحافی ہے، تو اب آپ یہ بتائیں کہ جو نارمل صحافی ہے ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، عمران ریاض کو جب گرفتار کیا گیا اور یہ مقبول جان جیسے بیوروکریٹ آدمی کو، سینئر موسٹ بیوروکریٹ رہے اور بڑے ہی اقبال شناس آدمی، ان کو گرفتار کیا گیا، میں سمجھتا ہوں اس جنگ میں صحافیوں کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ عمران ریاض کے لیے آپ آواز اٹھانے والوں میں شامل؟ میں حکومت سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں یہ وہی صحافی ہیں جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں آپ کی حکومت میں، اور عمران پہ تنقید کرتے ہیں اس کی حکومت میں، اور صحافی آپ کا شعور بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ ہمیشہ اپنے بوٹ پالشیا ہی سامنے رکھیں گے صحافت میں، اور جو ایکچوئل صحافی ہیں ان کرٹیسائز کریں گے، ٹھیک ہے کرٹیسائز کریں لیکن ان کو زد و کوب کریں گے، تو آپ کبھی بھی ملک کی ترقی میں اپنا رول پلے نہیں کر سکتے، آپ کو تو سب اچھے کی رپورٹ ملتی رہے گی، مطلب آپ پی ٹی وی پہ جائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ امریکن سنڈی کو مارنے کے طریقہ کار ملک میں جل رہا ہے تسی امریکن سنڈی مار رہے ہو، تو بہت غلط، بہت حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا۔ بہت شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں شہیر سیالوی صاحب، چیئرمین پاکستان نظریاتی پارٹی۔ انہوں نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ ویسے تو ہم ایز اے پاکستانی گزشتہ روز جو واقعہ ہو چکا ہے، قومی اداروں کو نقصان پہنچایا گیا، بہت ساری بلڈنگ نظر آتش کی گئی، ان کی ہم سب بہت زیادہ مذمت کرتے ہیں، اور ہم اپنی عوام سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ اگر ہم قومی اداروں کا نقصان کریں گے تو یہ دوسری صورت میں ہم اپنا نقصان کریں گے۔ تو شہیر بھائی آپ اس حوالے سے پیغام؟ دیکھیں میں اپنے نوجوانوں کو یہی کہتا ہوں، ریاست ہم سب کی ماں ہے، اور ماں کو کوئی نہیں نوچتا، بہت بغیرت یا بزدل ہوتا ہے جو اپنی ماں پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس ماں کی حفاظت کرے، ادارے بھی حفاظت کریں، حکومت بھی حفاظت کرے، اپوزیشن بھی حفاظت کرے، ہم سب بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہو سکتا لیکن ماں پر اختلاف نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ بہت شکریہ، ونس اگین تھینکس کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اسی بات کے ساتھ جو گزشتہ روز واقعہ ہوا، اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا، اداروں کو نقصان پہنچایا گیا، اور اسپیشلی جو لاہور کور کمانڈر ہاؤس ہے، راول پنڈی جی ایچ کیو ہے، یا پشاور میں بہت زیادہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ہمارے سرکاری اداروں کو نقصان پہنچایا گیا، تو ان سب کی ہم مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرحات خان کو اجازت دیجیے، شہیر سیالوی صاحب کے ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔